میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے تو میں کاروان ادب کے فقیر حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا، اور یہ جو موجودہ سیاسی حالات اور جو ڈیولپمنٹ ماڈل جماعت اسلامی فالو کرنا چاہتی ہے، اس سلسلے میں بات کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر آپ میرے دین کی مدد کریں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا اور آپ کے قدم جما دوں گا۔ اس میں جو غور کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد کو مشروط کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف میں آپ کی مدد نہیں کروں گا بلکہ آپ کے قدم بھی جما دوں گا۔ اچھا، اللہ کی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی دین کی مدد کیا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی دین کی مدد ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کی اگر کوئی پریکٹیکل شیپ کچھ تھی تو وہ یا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورے کے پورے دین کو نافذ کر کے دکھایا، وہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست اسی مقصد کے لیے بنی تھی کہ وہاں پہ پورے کے پورے دین کو نافذ کر کے دکھایا جائے، اور صرف دعویٰ نہیں تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ان کی معیشت کو، مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کی معیشت کو بھی اسلامی معیشت بنایا، معاشرت کو بھی اسلامی معیشت بنایا۔ ان کے ہر ایک چیز میں، مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست میں آپ کو اللہ کے دین مکمل طور پر نظر آتا تھا۔ جماعت اسلامی اسی ماڈل کو لے کر اٹھی ہے کہ پاکستان کو مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے۔ اس میں تھوڑا سا کچھ اور لوگوں نے بھی اس کے دعوے کیے کہ ہم مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اس سلسلے میں بھی قرآن نے بہت اچھا جواب دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست کون بنا سکتے ہیں؟ جو صادق ہوں، جو امین ہوں، جن کا کوئی کردار ہو، ڈانسنگ گرلز اور بد زبانی کرنے والے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن وہ اس ماڈل کو یوز تو کر رہے تھے بٹ اس ماڈل میں شاید سیریس نہیں تھے، ایسے ہی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ میں مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال وہ میں جس مقصد کے لیے آپ کو یہ الیبوریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے دین کی مدد مکمل دین کو رائج کرنے میں ہے، اس کے ساتھ مشروط کر دی گئی ہے، اور بنانے والے کون ہوں گے؟ وہ جو صادق ہوں گے، جو امین ہوں گے، جو کردار والے ہوں گے۔ تو جماعت اسلامی الحمدللہ کردار والے لوگوں پر مشتمل ہے۔ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں وہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست، ہماری لیڈرشپ اور ہم لوگ اسی مقصد کے لیے اٹھے ہیں، اسی مقصد کے لیے آرگنائزڈ ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ماڈل ہے یہ سکسیس ماڈل ہے، آج بھی یہ سکسیس ماڈل ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں نا کہ جو آج بھی ہو براہیم کا امام پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو یہ ماڈل ترکی میں اردگان صاحب لے کے اٹھے اور انہوں نے دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا۔ اسی ماڈل کو طالبان امپلیمنٹ کرنے کے لیے اٹھے اور انہوں نے بھی دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا کہ کس طریقے سے نہت افغان جو ہے وہ انہوں نے پہلے نیٹو فورسز کو شکست دی، کرزئی گورنمنٹ کو شکست دی، عبداللہ گورنمنٹ کو شکست دی، اور آج وہاں پہ وہ اتنا سکسیس ماڈل ہے کہ ہمارے ہاں ڈالر 270 روپے کا ہے، وہاں 80 روپے کا ہے۔ ہمارے ہاں جو پٹرول ہے وہ 270 روپے کا ہے، وہاں 50 روپے کا پر لیٹر ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے اوپر IMF کے قرضوں کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر IMF کا کوئی قرضہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ان کا چیف جسٹس ہے وہ رکشے سے اترتا ہے، اور عدل اس حد تک قائم ہے کہ وہاں پہ اکیلی عورت آج بھی
مشرق سے مغرب کا سفر سونا اچھالتے ہوئے دائیں سے بائیں مشرق سے مغرب کا سفر کرتی ہے، اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والے کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں پہ آج بھی عدل ہے، آج بھی وہ ایک مکمل جس کو ماڈل اسٹیٹ کہا جاتا ہے اس طرف بڑھ رہے ہیں، اور اردگان ماڈل جو ہے وہ بھی الحمدللہ اسی کامیابی کے ساتھ کامیابی کا سفر کر رہے ہیں۔ تو میں اپنے مسلمان اور خصوصاً پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک مت ہے کہ جی آکسفورڈ گریجویٹ ماڈل جو ہے وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے، وہ فیل ہو گیا۔ آپ عمران خان صاحب 5ویں پرائم منسٹر تھے جو آکسفورڈ گریجویٹ تھے، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہیں جو اچھا اسی طرح یہ ہارورڈ گریجویٹ وہ بھی لائے گئے، وہ بھی ناکام ہو گئے، سینڈسٹ کمیشن والے لائے گئے، وہ بھی ناکام ہو گئے، رائل وار کورس والے لائے گئے، وہ بھی ناکام ہو گئے۔ اسی طریقے سے میں تمام پارٹیوں کا پاکستان میں جو کام کر رہی ہیں، خصوصاً پیپلز پارٹی لائی گئی، وہ بھی ناکام ہو گئی، نواز شریف صاحب والی پارٹی PMLN وہ لائی گئی، وہ بھی ناکام ہو گئی، عمران خان صاحب والی پارٹی لائی گئی، وہ بھی ناکام ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست والا ماڈل جو ہے اس کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سکسیس ماڈل ہے پوری دنیا میں۔ میں نے آپ کو جس طرح عرض کیا کہ یہ 2 ملکوں میں بڑا کامیابی کے ساتھ یہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی ماڈل کو لے کے چلیں گے، اردگان ماڈل، جو کہ انشاءاللہ کامیابی کی سڑک پر رواں دواں ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں بھی زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عورت اکیلی عورت مشرق سے مغرب کا سفر کرے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، عدل ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک مضبوط ٹیم ہے۔ ہماری جو ڈیلیوری ہے وہ ہم نے الخدمت کے تحت بھی لوگوں کو ڈیلیور کر کے دکھایا۔ ہمارے لوگوں کو جب پاکستان میں اقتدار ملا، نعمت اللہ خان صاحب نے کراچی کو نیا کراچی بنا کے دکھایا۔ سینیٹر مشتاق صاحب پلڈات کی رپورٹ کے مطابق تمام جو سینیٹر ہیں ان کی کارکردگی ایک طرف، اور سینیٹر مشتاق صاحب کی کارکردگی ایک طرف۔ ہمارے امیر محترم سراج الحق صاحب، چیف جسٹس صاحب بھی ان کو کہتے ہیں کہ اگر آج پاکستان میں کوئی صادق اور امین ہے تو وہ سراج الحق ہے۔ تو یہ ہماری ٹریک ریکارڈ قوم کے سامنے ہے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ اور میں اپنی اس ساری بات چیت کا اختتام حضرت اقبال کے اس شعر کی طرف کے ساتھ کروں گا: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔